السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سارہ اسلم اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل قرآن ٹیچنگ میں۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک عام سا طریقہ ہے کہ جب بھی کسی گھر میں کوئی قریبی عزیز فوت ہو جاتا ہے تو اس کو غسل اور کفن وغیرہ کے لیے بجائے اس کے گھر کے افراد اس کی تیاری کرائیں، ہم باہر سے کسی فرد کو بلا رہے ہوتے ہیں، یا پھر آج کل ہمارے معاشرے میں اس طرح کے ادارے قائم ہو چکے ہیں جہاں پر غسل و کفن کا کام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جب کہ مرنے والے کا حق ہے کہ اس کو اس کے قریبی عزیز کفن دیں اور اس کے قریبی عزیز اس کا غسل وغیرہ کریں تاکہ اس طریقے سے اس کی ستر کی حفاظت ہو سکے، اور دوسرا یہ کہ اس کا حق بھی ہے کہ اس کے جانے والے افراد یعنی محبت کا اظہار ہے مرنے والے کے قریبوں کا کہ وہ اپنے مرنے والے کے لیے اس کی آرام گاہ کی آخری تیاری اس کو اپنے ہاتھوں سے کروائیں۔ تو آج میں اپنی ویڈیو میں آپ کو وہ طریقے بتاؤں گی جس کے ذریعے سے مرنے والے کو غسل دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ اور بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے اور سننے کو ملیں گی، تو اس ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیے گا۔ تو چلیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر ہم کسی فرد کو دیکھیں اپنے قریبی کہ اس کے اوپر موت کی کیفیت طاری ہونے لگی ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جب بھی ہم دیکھیں کسی فرد کی مدت پوری ہو چکی ہے اور موت کی علامتیں اس پر ظاہر ہو رہی ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی چاہیے وہ تو یہ ہے کہ اس شخص کے پاس بیٹھ کے ہمیں قرآن پڑھنا شروع کر دینا چاہیے، اس کا رخ قبلے کی جانب کر دینا چاہیے اور اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کرنی چاہیے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کرو۔ پھر جس شخص نے مرتے وقت یہ کلمہ کہہ دیا تو وہ جہنم کے عذاب سے بچایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر اس شخص کو موت آ گئی ہے اور اس کی جل پوری ہو گئی ہے تو اس کے بعد جو کرنے کے ضروری کام ہے وہ یہ کہ اس کی آنکھوں کو ڈھانپ دینا چاہیے، ہاتھ اور پاؤں کو سیدھا کر دینا چاہیے، اور ایک کپڑے کی چٹ یا ایک کپڑے کی دھجی لے کر اس کے پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کو ملا کر آپس میں باندھ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اتنی کس کے گرا لگائیں بلکہ نرمی سے باندھ دیں، یعنی جسم جو ہے وہ بالکل سیدھا ہو جائے۔ ایک اور کپڑے کی چٹ لے کر اسے تھوڑی کے نیچے سے لے کر سر کے اوپر لے جا کر اس کو باندھ دینا چاہیے، اور میت کے قریب کوئی خوشبودار چیز جلا دینی چاہیے جیسے کہ لوبان یا اگر بتی۔ اچھا، یہ جو میں نے بتایا کہ اعضاء کو درست کرنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والا جو ہے اس کا جسم ڈھیلا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں یا منہ کھلا رہ جاتا ہے، یہ جسم جو ہے وہ یعنی بالکل سیدھا نہیں ہو پاتا، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے وغیرہ ہو جاتے ہیں، یعنی اس وجہ سے دیکھنے والے کی حیت جو ہے وہ بری لگ رہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی فرد مرے یا اس کا انتقال ہو تو جو قریبی افراد وہاں پہ جو موجود ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ یہ کام کرے، وہ میت کو درست کر دے، اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر کے باندھ دے تاکہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے نہ ہو جائیں، اسی طرح اس کی آنکھوں کو ڈھانپ دے اور اس کا منہ بند کر دے تاکہ بعد میں دیکھنے والے کو اس کی حیت بری معلوم نہ ہو۔ پھر اس کے بعد سب سے اہم احتیاط جس حوالے سے آج کل ہم بد احتیاطی کر رہے ہوتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ جو بھی عورت ناپاک ہے، چاہے حیض سے ہے یا نفاس سے یا کسی بھی وجہ سے ناپاکی ہے، یا کوئی مرد ہے جو ناپاک ہے، تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ مرنے والے کے قریب نہ جائیں جب تک کہ وہ غسل نہ کر لیں۔ آج کل ہماری عورتیں اس معاملے میں بہت بد احتیاطی کر رہی ہوتی ہیں کہ جا کے اسے لپٹ رہی ہیں یا اس کو بوسے دے رہی ہیں، تو یہ بہت ہی غلط چیز ہے۔ جو مر گیا ہے شخص، اب اس کے بعد جب اس کو درست وغیرہ کر رہے ہیں اور اس کی جنازے کی اور غسل کی تیاری ہو رہی ہے تو اس میں جو ناپاک مرد اور عورتیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس سے دور رہیں جب تک کہ وہ خود پاک ہو کر نہ آ جائیں۔ اب اس کے بعد مرحلہ ہے میت کو غسل دینے کا۔ تو غسل دینے کے حوالے سے جو ضروری چیزیں ہیں پہلے میں وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں۔ غسل دینے کے لیے ایک تخت چاہیے، نیم گرم پانی ہو، ایک بڑی چادر ہو جس سے ستر ڈھانپا جا سکے، صابن ہونا چاہیے، صابن وہ ہو جس میں کوئی خوشبو نہ ہو، سادہ صابن ہونا چاہیے، لوبان، کافور اور بیری کے پتے، بیری کے یا نیم کے پتے جو بھی مل جائیں، یا اس طرح کا کوئی لیکوڈ جو جراثیم کش ہو جو جس میں خوشبو نہ ہو تو وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ پھر اگر پانی کی کمی ہے، پانی موجود نہیں ہے تو اس صورت میں میت کو تیمم بھی کرایا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال الحمدللہ آج تو اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا، اب تو پانی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، تو لہٰذا جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ موجود ہوں گی، تو پھر اس کے بعد میت کو غسل دیا جائے گا۔ غسل دینے کا طریقہ کیا ہے؟ میت کو غسل دینے کے لیے اسے کسی تختے پر لٹا دینا چاہیے اور اس کے سطر کو مکمل طور پر ڈھانپ دینا چاہیے۔ جب میت کو تختے پر سیدھا کر کے لٹا دیا تو پہلے اس کے اوپر ایک بڑی سی چادر ڈالیں جو میں نے آپ کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد نیچے سے میت کے کپڑے کاٹ کر نکال دینے چاہیے، اور اس دوران میں مکمل طور پر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ میت کا سطر نہ کھلنے پائے۔ پھر میت کو مکمل طور پر وضو کرایا جائے گا سوائے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے،
کیونکہ اگر یہ تو کام مشکل ہے کہ اسے کلی کرائی جائے، ناک میں پانی ڈالا جائے، تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ روئی گیلی کر کے رکھ لی جاتی ہے اور 3 بار گیلی روئی کو منہ کے اندر ڈال کے اچھی طرح منہ کو صاف کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح ناک کو صاف کر دیا جاتا ہے. یعنی منہ اور ناک کے اندر پانی نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ اسے گیلے کپڑے یا روئی سے صاف کر دیا جائے گا. پھر میت کے تمام بدن پہ پانی ڈالا جائے گا. پہلے خالص اور صاف پانی ڈالیں گے، جیسے کہ میں نے کہا کہ نیم گرم پانی پہلے وہ ڈالا جائے گا، اور پھر اس کے بعد بیری کے پتوں والا یا نیم کے پتوں والا پانی ڈالا جائے گا، اور پھر اس کے بعد آخر میں کافور ملا پانی ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے نہیں، میت کے بدن پر 3 بار پانی ڈالا جائے گا، اور اس میں کیا ہوگا، ایک بار سادہ پانی ہوگا، ایک بار نیم کے پتوں والا یا بیری کے پتوں والا پانی ہوگا، اور ایک بار کافور ملا پانی. اچھا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کی وضاحت اس طرح دیکھیے کہ میت کے جسم پہ جب پانی ڈالا جا رہا ہوگا تو پہلے اسے دائیں کروٹ پہ لٹائیں گے، اور پھر اس کے اتنا پانی ڈالیں گے کہ وہ اس کی بائیں کروٹ کی جانب سے نکلنے لگ جائے. یعنی کہ اتنے زیادہ پانی ڈالنا ہے کہ یہ گمان ہو کہ جسم کا ہر حصہ اچھی طریقے سے گیلا ہو چکا ہے. پھر اس کے بعد سیدھا کر کے اسے بائیں کروٹ پہ لٹائیں گے، اور پھر اتنا پانی ڈالیں گے کہ وہ اس کے دائیں کروٹ کی سائڈ سے نکلنے لگے، یعنی کہ اچھی طریقے سے جسم گیلا ہو جائے. اس طریقے سے 3 بار میت کی دونوں کروٹ پہ لٹا کر اس کو پانی ڈالنا ہے. ہر کام کرتے ہوئے اس بات کا خصوصی خیال رکھنا ہے کہ سطر نہ کھلنے پائے. پھر اس کے بعد میت کے سر اور داڑھی کو ختمی یا صابن سے دھو دیا جائے. ختمی سے مراد وہی ہے کہ یعنی کہ ایسا کوئی لیکوڈ ہو جس میں خوشبو نہ ہو، اور اس کے ذریعے سے میت کے سر اور داڑھی کو دھو دیا جائے گا. پھر میت کے تختے کو طاق پر دھونی دی جائے گی. پھر غسل دینے والا میت کو اپنے بدن سے ٹیک لگا کر بٹھائے گا اور نرم انداز سے میت کے پیٹ کو ملے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ میں نے آپ کو کہا کہ میت کو دھونی دی جائے گی. وجہ اس کی یہی ہے کہ میت کے جسم ظاہر ہے کہ مرنے والا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا جسم جو ہے وہ ختم ہونا ہوتا ہے. تو یعنی اس سے پہلے دیر تک میت کو رکھنے کا عموماً سامان ہوتا ہے کہ جنازہ ہوتا ہے اور قبرستان تک لے جایا جاتا ہے، اور پھر قبر میں رکھا جاتا ہے، تو ایک وقت ہوتا ہے ظاہر ہے. تو اس وجہ سے میت کے جسم کو دھونی دی جاتی ہے، کافور وغیرہ لگایا جاتا ہے کہ ایک تو میت کے جسم سے بدبو نہ آنا شروع ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ جو کیڑے مکوڑے حشرات الارض ہیں وہ میت کے جسم کے قریب نہ آنے لگ جائیں. تو اس بنا پر یہ چیزیں لگائی جاتی ہیں تاکہ میت کا جسم اس وقت تک محفوظ رہے جب تک کہ اس کا جنازہ اور قبر تک لے جانے کا وقت ہو. اچھا، اب یہاں پہ یہ کہا گیا کہ غسل دینے والا میت کو اپنے جسم سے ٹیک لگا کر بیٹھائے اور اس کے پیٹ کو نرمی سے ملے، تاکہ کوئی اگر نجاست وغیرہ جو ہے پیٹ میں رہ گئی ہے وہ نکل جائے. اگر نکل جاتی ہے تو اس کو صاف کر دیا جائے گا. دوبارہ وضو غسل کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کچھ نہیں نکلتا تو پھر ٹھیک ہے، اللہ ماشاء اللہ. پھر اس کے بعد فراغت کے بعد یعنی کہ اب سب کام ہو چکا، میت کا پیٹ بھی صاف ہو چکا. یہ صاف کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بعد میں اگر یعنی جنازے وغیرہ کے لیے جب لے جایا جا رہا ہو اور اگر پیٹ پہ زور پڑے اور کچھ نکل جائے تو ظاہر ہے کفن خراب ہو جائے گا. تو اس بنا پر اسی موقع پر میت کو بٹھا کے اس کا پیٹ صاف کروا دیا جاتا ہے تاکہ کچھ نکلے تو وہ ابھی ہی صاف ہو جائے. پھر جب فراغت ہو جائے تو کسی پاک کپڑے سے میت کے بدن کو صاف کر دیا جائے گا تاکہ کفن گیلا نہ ہو. اچھی طریقے سے میت کے جسم کو پوچھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد آخر میں میت کے سر پر اور داڑھی پر حنوط لگا دیا جائے گا، اور جو اعضائے سجدہ ہیں ان پر کافور لگا دیا جائے گا. اب یہاں تک میت کو غسل دینے کا طریقہ مکمل ہو چکا ہے. میں آپ کے سامنے غسل دینے کے ثواب کے حوالے سے ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گی. حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے کسی میت کو غسل دیا، اسے کفن پہنایا اور اس کے جنازے کے ساتھ گیا تو وہ اس طرح لوٹتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں. اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک ہی مسئلہ بھی بہت عام ہے کہ کیا مرنے کے بعد بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں، یا شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں. تو اس کے حوالے سے مختصراً سی چیز میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ عام طریقہ تو یہی ہے کہ مرد کو غسل دیتا ہے اور عورت کو غسل دیتی ہے، لیکن مرنے کے بعد بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. اس معاملے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تمام علماء ائمہ سب متفق ہیں کہ بیوی اگر چاہے تو وہ اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. لیکن کیا شوہر اپنے بیوی کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں، اس میں اختلافات ہیں. بہرحال جو ائمہ احناف ہیں یعنی جن کے ہم پیروی کرنے والے ہیں، تو ائمہ احناف کے نزدیک یہی ہے کہ شوہر کا اپنی بیوی کو غسل دینا کسی صورت جائز نہیں ہے، اور اس کے لیے ان کے پاس بہت ہی مضبوط دلائل بھی موجود ہیں. تو لہٰذا شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، کیونکہ بیوی کے انتقال کے ساتھ ہی شوہر کا نکاح ختم ہو جاتا ہے. علماء جو ہیں وہ اتنی اجازت تو دیتے ہیں کہ شوہر ایک نظر بیوی کو دیکھ سکتا ہے، لیکن بیوی کے جسم کو چھونا یا اس کو غسل دینا اس کی کسی صورت اجازت نہیں ہے.
اچھا، ایک اور چیز یہ کہ ہمارے معاشرے میں یہ عام کہا جاتا ہے کہ جس فرد نے میت کو غسل دیا ہے وہ اس کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ خود بھی غسل کرے، تو ایسا نہیں ہے۔ میت کو غسل دینے والے پر غسل واجب نہیں ہو سکتا، البتہ یہ مستحب عمل ہے کہ وہ خود بھی غسل کر لے، کیونکہ ظاہر ہے غسل کرواتے ہوئے اپنے جسم پر اور بدن پر چھینٹیں آئی ہوتی ہیں، تو اس لحاظ سے اگر وہ غسل کر لیتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے کہ وہ خود بھی غسل کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میت کو غسل دو تو اس کو غسل دینے سے تم پر غسل نہیں ہے، یعنی تم پر غسل واجب نہیں ہوتا، تمہارا مردہ پاک مرتا ہے، نجس نہیں ہے، لہٰذا تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دونوں ہی طریقے ثابت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود غسل بھی کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر چاہو تو صرف ہاتھ دھو لو، یعنی دونوں طریقے درست ہیں، چاہیں تو ہاتھ دھو لیں اور اگر وقت ہے، مناسب موقع ہے تو آپ غسل بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم سب کو میت کو غسل دینے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے آس پاس ہمارے عزیز و اقارب میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے ان کے آخری آرامگاہ کے لیے تیار کروائیں، اس طرح ان کے ستر کی حفاظت بھی ہوگی اور ہماری طرف سے ان کے لیے تحفہ ہے کہ ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے ان کے آخری آرامگاہ کی جانب پیش کریں۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔